بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے نیک بندوں کی خوشی۔ قصص الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکی بہت نیک تھی۔ اپنے باپ کی وہ بہت پیاری تھی۔ اس کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ چونکہ وہ شہزادی تھی اور اس نے کبھی شہزادیوں والی نزاکت نہیں دکھائی، اور یہ بات اس میں دیکھ کر ہر شخص اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی حسین شہزادی میری ملکہ بن جائے تو کیا بات ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کی، بادشاہ، آپ کی اکلوتی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں نا کہ میں کس ملک کا والی وارث ہوں۔ میں ولی عہد ہوں۔ جو کچھ میرا ہے وہ آپ کی شہزادی کا ہوگا۔ کیا آپ اپنی شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے؟ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اچھے گھرانے میں جائے۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیک بیٹی کسی بھی شہزادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب اس نے کہا، بیٹی، کہ تمہارے لیے ایک امیر ترین گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ شہزادہ ولی عہد ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ مل کر پورے ملک میں عیش کرو گی۔ سوچو، وہ سلطنت بھی تمہاری، یہ سلطنت بھی تمہاری، دنیا کی آسائش تو تمہیں مل رہی ہے۔ بیٹی، کیا تم خوش ہو؟ اس نے کہا، بابا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، اور اللہ غریبوں کو پسند کرتا ہے، فقیروں کو پسند کرتا ہے، اور امیروں سے کیا واسطہ میرا۔ آپ میرے لیے کوئی شادی کا بھی نہ سوچیں۔ میں نے جب شادی کرنی ہوگی تو اپنی کنیز کو بتا دوں گی، وہ میرے لیے عابد اور زاہد شخص لے آئے گی، اور مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اپنے محل میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جا کر شادی کروں گی۔ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ بادشاہ پہلے تو بڑا ترملایا، لیکن پھر بادشاہ کو ایسا ہی کرنا پڑا جیسے شہزادی نے کہا تھا، تو پھر وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، شہزادی صاحبہ جو کچھ کہتی ہیں اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ میری بیٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ ساری خصوصیات اس آدمی میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت جب عابد اور زاہد شخص کی تلاش میں نکلے تو راستے میں اسے ایک شخص ملا جو عبادت گزار تھا اور فقیر آدمی لگ رہا تھا، بس اللہ والا تھا، یعنی امیر نہیں تھا۔ اس نے اس عابد اور زاہد شخص سے کہا کہ تم میرے ساتھ محل میں چلو۔ تو اس نے پوچھا، مجھے کس وجہ سے محل میں لے کر جانا چاہتی ہوں؟ تو نوکرانی نے کہا، میرے ساتھ یہاں سوال جواب نہ کرو، چپ کر کے محل میں چلو، ہماری شہزادی نے آپ کے ساتھ ملنا ہے۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو شہزادی نے اس سے پوچھا، اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلی چلوں۔ اس نے کہا، میں کہاں اور تم کہاں؟ تم یہ سارا عیش و عشرت چھوڑ کر مجھ فقیر کی جھونپڑی میں جا کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اللہ والی کہنے لگی، فقیر کے پاس جو ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم میرا شوہر بننا چاہتے ہو تو جلدی سے مجھ سے بات کرو، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی محل سے روانہ کیا۔ وہ وہاں سے قاضی کے پاس آئی اور فقیر سے نکاح کر لیا۔ پھر شہزادی نے فقیر سے کہا کہ اب آپ میرے شوہر ہیں، میں اپنے محل میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ فقیر نے کہا، واللہ اس کمبل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اسی کو رات کے وقت اوپر اوڑھتا ہوں اور دن کو پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، واللہ میں ان چیزوں پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ محنت و مشقت کریں۔ آپ روکھی سوکھی بھی لاؤ گے تو میں کھا لوں گی۔ ویسے بھی زیادہ تر میں روزے سے رہتی ہوں، ہم دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔ میں آپ کے حقوق پورا ادا کروں گی، لیکن باقی جو وقت ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ گزارنا ہے، اس میں آپ کبھی بھی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ شوہر نے کہا، بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے ہمارا اسلام بھی ایسے ہی بات کہتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ عبادت بھی کروں گی اور آپ کا حق بھی پورا ادا کروں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس کی پرورش بھی کروں گی، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ کہ آپ مجھے اجازت دیں گے؟ فقیر تو ویسے ہی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں مجھے توفیق میں عطا کیا ہے، تم کو قبول کیوں نہ کروں؟ تم نے تو مجھے وہ دیا ہے جو میری سوچ بھی نہیں تھی۔ محلم کی رانی میرے پاس ہے اور تم جو کہو گی وہی ہوگا۔
وہ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ شہزادی اس جھونپڑی میں آ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کسی محل میں ہے۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اتنا کما لیتا کہ افطاری ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی اور شام کو افطار کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کروں گی کیونکہ میں فارغ ہوئی ہوں۔ جب ذکر کرنے بیٹھوں تو کوئی صاحب مہمان میرے پاس آ رہا ہے، غرض کہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بھی اللہ والا ہے اور وہ میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے، اور میں نے جو زندگی کا فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ فقیر محنت کے لیے گیا، سارا دن کام کیا اور شام کو مالک نے اس کو اجرت نہ دی اور کہنے لگا کہ تم نے میرا کام غلط کیا ہے اور میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا۔ وہ پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ، دل اس کا گھبرائے جا رہا تھا۔ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں روزے دار بھی گھر میں بیٹھی ہے، کہ میری بیوی روزے دار بھی ہے، گھر میں بیٹھی ہے اور میں اس کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ وہ نیک پاکیزہ عورت میرے انتظار میں میری حلال کمائی کی روٹی سے روزہ افطار کرنا چاہتی ہے، اور آج کا روزہ وہ کیسے افطار کرے گی؟ یہ سوچ کر اس نے قریبی نہر سے وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور جھک گیا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں تجھ سے دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی طرف سے جس طرح بھی ہو عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا رازق ہے۔ میری بیوی نیک اور پرہیزگار ہے، اس نے عیش و عشرت کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، صرف میرے لیے۔ میرے ساتھ وہ رہ کر جیسے زندگی گزار رہی ہے ایسے تو کوئی فقیرنی بھی نہیں گزارتی تھی۔ وہ محلوں کی رانی ہے، میرے پاس اس طرح ہی ہے جیسے برسوں سے ادھر ہی رہی ہے۔ اے اللہ، تجھے اس نیک بندے کا واسطہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں صرف اسے روزہ ہی افطار کروا سکوں۔ اسی وقت آسمان سے ایک بہت بڑا موتی گرا۔ وہ موتی اتنا بڑا تھا کہ اسے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ بیوی سے جا کر کہا، اللہ کی نیک بندی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ تو فقیر بولا، کہنے لگا، سارا دن میں نے مزدوری کی، لیکن شام کو مجھے مالک نے اجرت نہیں دی، تو میں نے سوچا کہ میری نیک پرہیزگار بیوی روزے کی حالت میں آج میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، حق تعالیٰ نیک بیوی پرہیزگار بیوی کے واسطے مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے نازل فرمایا۔ شہزادی نے کہا، مجھے یہ موتی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تحفہ ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، اسے واپس لے جاؤ اور جس جگہ سے تمہیں ملا ہے اس جگہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، اے میرے رب، ہمارے مولا، میرے مختار کل، اے میرے پروردگار، میرے مولا، تو نے دنیا میں رزق کے لیے عطا فرمایا ہے تو ٹھیک، اگر آخرت کے ذخیرے میں سے ہمیں عطا فرمایا ہے تو مولا واپس لے لے، لیکن میری بیوی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں حکمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی چیز کیوں دے گا؟ آخرت میں ہمیں جو موتی ملے گا وہ ہمیں دنیا میں کیوں دے گا؟ اپنے بندوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا میں تحفے کے طور پر۔ اگر آپ کہتی ہو تو میں اسے بیچ کر پیسے لے آتا ہوں۔ وہ نیک بیوی کہنے لگی، نہیں، میں پانی پی کر روزہ کھول لوں گی، میں نمک سے روزہ کھول لوں گی، لیکن مجھے یہ موتی نہیں چاہیے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو، اس نے خالص اس موتی کو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو اسے لے کر جا اس دریا کے کنارے، جہاں بھی آپ کو یہ ملا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اگر یہ موتی جس جگہ سے آیا ہے وہاں چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر یہ دنیاوی موتی ہوا تو آپ کو مل جائے گا، اگر آخرت کا موتی ہوا تو یہ واپس چلا جائے گا۔ خیر، اس کا شوہر وہ فقیر وہ موتی لے کر اس دریا کے کنارے چلا گیا جہاں پر انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے کہ اے مالک کائنات، اے میرے مولا، اگر یہ دنیا کی پریشانی مٹانے کے لیے ہیں تو اس میں برکت دے، تو میں اسے گھر لے جاتا ہوں، اور اگر یہ آخرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو اسے واپس لے لیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے موتی میں سے ایک موتی دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا
جانتا ہے کہ نیک بندے دنیا کا بھی نہیں مانتے۔ اگر وہ عورت اس موتی کو دنیا کا موتی سمجھتی تو اپنے پاس نہ رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور موتی واپس لے لیا۔ فقیر حیران پریشان کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کے لیے رزق مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خزانوں میں سے عطا کیا۔ سچ کہتی ہے وہ کہ آخرت کے خزانوں میں سے کیوں لوں، اس کا مزہ تو وہیں لوں گی۔ دنیا کی کوئی چیز آئی تو قبول کر لوں گی، اور دنیا ہرگز اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اتنا سوچ لیا کہ دنیا کی چیزیں اسے خوش کریں گی۔ بس یا اللہ تو مجھے اتنا رزق عطا کر دے، حلال رزق لے کر جاؤں۔ اس نے افطار کرنا ہے اور وہ روزے سے انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس آدمی کے پاس بکری کا ایک بچہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر چلاتا رہا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو ہماری کفارت کے لیے بھیج دیا۔ سچ میں ایک موتی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے بچے کو بھیج دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر آ گیا اور آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ وہ موتی جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خزانوں میں سے ہمیں عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بکری کا بچہ عطا کیا ہے کہ بکری اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے، اور ہم اس سے کاروبار شروع کریں گے، اور اب مجھے لوگوں کے آگے بیوی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اس بکری کے بچے سے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنی برکت دی، بکریوں کے دودھ ان کے اپنے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دینے لگے، اور اس سے بڑا سا کاروبار ہو گیا، اور وہ رزق حلال سے اپنے پیٹ کو بھرنے لگے۔ وہ شہزادی تھی، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک بکری تو کیا، وہ اپنے باپ سے لاکھوں بکریاں بھی مانگتی تو اس کا باپ ڈھیر لگا دیتا، لیکن وہ بکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے ذریعے ان دونوں میاں بیوی کو بہت نوازا۔ اور پھر ایک رات اس شہزادی کو خواب آیا، ایک محل کے باہر وہ کھڑی ہوئی ہے، اس نے شہزادیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس باغ کے پاس ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جو کہ خالص پتھروں سے سجا ہوا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک موتی خاص جگہ پر لگا ہوا تھا۔ یہی موتی تھا، یہ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ خاتون بات سمجھ گئی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور خواب میں جنت ہے اور جنت کا محل ہے، یعنی جنت کے محل سے مجھے یہ موتی عطا کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آگاہ کر دیا اور میں نے تجھے وہ موتی واپس کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت بڑا کریم اور رحیم ہے کہ تو نے دنیا کے خزانے عطا کر دیے، اور جنت کے خزانے بھی تو ہمیں عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کی باتوں میں کبھی نہیں آتے، ان کی خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔